کہ ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے، مگر اچانک لوگوں کو دیکھ کر اپنے رکوع کو لمبا کر دیتا ہے، اپنے سجدے کو لمبا کر دیتا ہے، اپنے کھڑنے کی پوزیشن کو چینج کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ یہ ریاکاری، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ یہ مسیح الدجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ محترم حاضرین، شرک اصغر کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب رقیہ شرعیہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکور کردہ دعاؤں کو انسان مصیبت آنے پر یا مصیبت سے بچنے کے لیے جو رقیہ کرتا ہے، اس رقیہ کو رقیہ شرعیہ کہا جاتا ہے۔ ایک رقیہ شرکیہ بھی ہوتا ہے، ایک رقیہ شرکیہ ہوتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، ایسے تعویذ گنڈے پہن لیے، تعویذ گنڈے یا یوں کہیں جادو ٹونے کا سہارا لیا جنات کو بھگانے کے لیے۔ یہ سارا کا سارا رقیہ شرکیہ ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کننا نرقی فی الجاہلیہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرنا عبادت ہے، لیکن علم کس لیے حاصل کر رہا ہے؟ سرٹیفکیٹ کے لیے، کہ مجھے شہادت مل جائے، مجھے سرٹیفکیٹ مل جائے، مجھے شہادت مل جائے۔ یا یہ اگر کوئی آدمی قرآن تلاوت کرتا ہے کس لیے؟ تاکہ لوگ مجھے قاری کہیں، میرے بچے کو میں عالم بناتا ہوں کس لیے؟ تاکہ لوگ میرے بچے کو بھی عالم کہیں۔ یا اخلاص نہیں، یاد رکھیے یہ سارے اعمال دنیا دین کے ہیں، مگر انسان دنیا کا فائدہ اس سے چاہتا ہے اور صرف دنیا چاہتا ہے، تو یہ شرک اصغر کے اندر آتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ یوحی الیہ، بس فرق یہ ہے کہ میری طرف اللہ نے وحی کر دی، اور پیغام کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، تم سب کا پالنے والا، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، تمہارا مدبر و متصرف صرف ایک اللہ ہے۔ پھر اللہ دوسرا پیغام دیتے ہوئے کہتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو آدمی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس کے حساب و کتاب کی امید رکھتا ہے، اس کے سامنے کھڑے کیے جانے کی امید رکھتا ہے،
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو ایسا انسان نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور نیک عمل کرنے کے بعد اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ محترم حاضرین، ایک جگہ اللہ یوں فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ لوگوں تم اللہ کے ساتھ کسی غیر کو اس کے برابر نہ سمجھو، اس کے مقابلے میں لا کر کھڑا نہ کرو جبکہ تمہیں پتا ہے کہ یہ غلط ہے، تمہیں پتا ہے کہ یہ شرک ہے، اس کے بعد بھی تم اس عمل کو نہ کرو۔ محترم حاضرین، آج کا جو عنوان ہوگا وہ شرک اصغر کے حوالے سے ہوگا۔ شرک اصغر، چھوٹا شرک جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، یہ شرک ہوتا کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ بہت سارے علماء کرام نے مختلف تعریفیں شرک اصغر کی بتائی ہیں۔ پہلی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ گناہ، ہر وہ کبیرہ گناہ جو شرک اکبر تک پہنچنے کا راستہ بن جائے اسے شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ شرک اصغر کی کوئی تعریف نہیں ہے، اس کی کوئی خاص تعریف نہیں ہے، مثالوں سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی شرک کی گندگی کسی بھی نیک عمل کو لگ جاتی ہے تو یہ شرک کی گندگی ان سارے اعمال کو کھا کر ختم کر دیتی ہے۔ اس کی ایک سیدھی سی مثال حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ جب اللہ میدان محشر کو برپا کرے گا، آسمان سے رب آئے گا، فرشتوں کو اتارا جائے گا، جہنم کو لایا جائے گا، سب اللہ کے سامنے ننگے سر ننگے بدن نظروں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ ایسے وقت میں سب سے پہلے 3 لوگوں کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ ایک شہید جس نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، اللہ اسے لائے گا، اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، یاد کر کیا میں نے تجھے یہ عطا نہیں کیا تھا، کیا میں نے تجھے یہ نہیں دیا تھا۔ اللہ نعمتیں گنائے گا، وہ ہر نعمت کو قبول کرتا جائے گا۔ اللہ کہے گا میں نے اتنا سب دیا، بتا تو نے کیا کیا۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ، جو سب سے محبوب پیاری چیز میری جان تھی اسے میں نے تیرے راستے میں قربان کیا، میرے خون کے آخری قطرے تک میں تیرے لیے لڑا۔ تو اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے لڑا اس لیے تاکہ لوگ تجھے جری کہیں، تجھے بہادر کہیں۔ سن لے، تو نے جس نیت سے عمل کیا تھا اس کا بدلہ تجھے دنیا میں دے دیا گیا، تجھے لوگوں نے بہادر کہا۔ اللہ حکم دے گا اس شہید کو کہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے دینی علم حاصل کیا، جس نے قرآن کا علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا۔ اللہ کہے گا میں نے یہ سب عطا کیا، بتا تو نے کیا کیا۔ وہ کہے گا اے اللہ، دن رات میں نے تیرے دیے ہوئے علم کو لوگوں میں پھیلایا، میں نے قرآن کی تلاوت کی، میں نے عمل کیا۔ اللہ کہے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تجھے بڑا قاری سمجھیں، لہذا اللہ کہے گا جو تو نے مقصد رکھا تھا وہ دنیا میں تجھے کہہ دیا گیا، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا مالدار لایا جائے گا جسے اللہ نے بے پناہ دولت عطا کی تھی، وہ بھی دن رات اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا تھا، اللہ اسے بھی یاد دلائے گا، وہ بھی ساری نعمتوں کو بتائے گا، مانے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ بتا اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا۔ وہ کہے گا اللہ، میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، تیرے دیے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اللہ کہے گا کہ تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ خرچ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، دنیا میں تجھے سخی کہا گیا، لہذا اس شخص کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اشخاص کون ہوں گے؟ یہ شرک اصغر کرنے والے ہوں گے۔ انہوں نے نیکیاں کی، یہ کوئی معمولی نیکیاں نہیں تھی کہ کوئی آدمی صبح شام کیا ہے اپنی جان کی حفاظت میں لگا رہتا ہے، ایسی جان کو کوئی اللہ کے راہ میں قربان کر دے، کھانے پر کمانا سب چھوڑ کر وہ دینی علم حاصل کرنے میں لگ جائے، لوگوں کے سامنے عاجز بن کر رہے، اور ایک ایسا انسان جس کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں تھی اور دل کھول کر خرچ کرے، لیکن یہ سارے اعمال برباد کیوں ہوئے؟ کیونکہ ان عملوں کو شرک اصغر کی بیماری لگ گئی، شرک اصغر کی بیماری لگ گئی۔ محترم حاضرین، محمود بن لبید رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر کہنے لگے انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ سن لو، آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام سے کہہ رہے ہیں، وہ مقدس ہستیاں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی، آپ ان سے کہتے ہیں غور سے سنو، مجھے جس چیز کا ڈر تم پہ سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ جس گناہ میں تم مبتلا ہو جاؤ گے وہ شرک اصغر ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وقت آئے گا کہ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو بلائے گا اور لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ دیتا رہے گا. تو اللہ کچھ لوگوں کو بلائے گا اور کہے گا کہ تم نے یہ کام فلاں کو دکھانے کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے کہا تھا، جاؤ اگر وہ تمہیں ثواب دے سکتے ہیں تو ان سے ثواب لو، میرے پاس تمہارے اس عمل کا کوئی ثواب نہیں. اللہ منہ کے بل انہیں کیا ہے وہاں سے بھگا دے گا. محترم حاضرین، یہ جو شرک اصغر ہے یہ کوئی معمولی بیماری نہیں ہے. آپ بس اتنا سمجھیں کہ شرک کی گندگی جہاں آئی، چاہے وہ اکبر ہو یا اصغر، وہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا ہے کہ بڑے بڑے گناہ بھی اس کے سامنے معمولی ہیں. شرک اکبر لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں. یاد رکھیے، زنا کرنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، اللہ پر بہتان باندھنا، یہ کبیرہ گناہ ہے. لیکن اکبر الکبائر، گناہوں میں شرک اکبر کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو یہ شرک اصغر ہے. یہ شرک اصغر ہے. شرک اصغر آخرکار اتنا خطرناک کیوں ہے؟ خطرناک اس لیے ہے کہ اس امت کے بہت سارے کم ایسے ہوں گے جو اپنے دامن کو اس سے بچا پائیں گے. یہ بات کس نے کہی؟ یہ بات اس نے کہی جسے رب کی طرف سے فرمان آتا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اخفا من دبیب النمل، یہ شرک اصغر اتنا باریک ہے، اتنا ہلکا ہے، سمجھنے میں اتنا مشکل ہے، جس طرح کہ ایک چونٹی جب زمین پر چلتی ہے کیا کوئی شخص کان لگا کر بھی اس کے چلنے کی آہٹ کو سن سکتا ہے؟ وہ کتنا باریک ہے اتنا ہی یہ شرک اصغر باریک ہے. انسان کو پتا بھی نہ ہوگا اور زندگی بھر وہ شرک کرتا رہے گا. محترم حاضرین، اسی کا ڈر انبیاء نے اپنی ذات پر محسوس کیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی معمولی نبی نہیں تھے. اللہ نے انہیں امام الموحدین، توحید کا سردار بنایا. وہ کہتے تھے، دعا کرتے تھے، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے گھر والوں کو بت پرستی سے بچانا، تو مجھے شرک سے بچانا. محترم حاضرین، اور یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. صحابہ جیسی مقدس ہستیاں بھی اس گناہ کے مسئلے سے اپنے دل کے اندر خوف محسوس کرتی تھی. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کو دیکھا. میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کو دیکھا جب ان کے انعام کا ذکر کیا جاتا، ان کے ایمان کا، ان کی اچھائیوں کا ذکر کیا جاتا تو سب سے زیادہ ڈرنے لگتے. وہ اپنے دل میں نفاق کا خطرہ محسوس کرتے. وہ سمجھتے کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے. اور یہ نفاق سمجھ لیجئے گویا شرک اصغر کا دوسرا پہلو ہے. محترم حاضرین، شرک اصغر اس لیے بھی خطرناک ہے کہ جو بھی انسان چاہے نیکی آسمان بھر کر کیوں نہ ہو، زمین بھر کر نیکی کیوں نہ ہو، اگر اس نیکی میں کسی نے شرک کو ملایا وہ نیکی اللہ کے پاس برباد ہے. اللہ اس کا کوئی ثواب نہیں دے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ غیری ترکتہ وشرکہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں سے بے نیاز ہوں، ایسے لوگوں کی مجھے ضرورت نہیں جو میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کرتے ہیں. لہذا جو شخص میرے لیے عمل کرتا ہے لیکن کسی غیر کو شریک کرتا ہے تو ایسے انسان کو اور اس کے عمل کو میں اسی کے حوالے کر دیتا ہوں. محترم حاضرین، اس کے علاوہ دیکھیے کہ شرک اصغر اتنا خطرناک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو معاف نہ فرمائے. شرک اصغر یہ گناہ کیسا ہے؟ یہ شرک ہے. اس کا حکم علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ اکبر الکبائر میں سے ہے. یہ خطرناک اس لیے بھی ہے کیونکہ جو آدمی شرک اصغر کرے گا اب اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے. چاہے تو اللہ معاف کرے، چاہے تو اللہ اسے پکڑے، چاہے تو اللہ اسے معاف کرے، چاہے تو اللہ اس کی سرزنش کرے. اس لیے کہ اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، چاہے وہ شرک اکبر کرے یا شرک اصغر کرے. اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بات کو بڑی بھلی بھانتی سمجھتے تھے کہ شرک ہے کیا، گناہ کیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بڑا ہے، کہتے ہیں کہ لا ان احلف باللہ کاذبا احب الی من ان احلف بغیرہ صادقا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم کھا لوں مجھے پسند ہے اس بات سے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں. میں اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں گا یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن کسی غیر اللہ کی سچی بھی میں نے قسم کھائی یہ شرک ہے. اور مجھے پتا ہے کہ کبیرہ گناہ کو اللہ معاف کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ شرک کی گندگی کو کبھی معاف نہیں کرتا. محترم حاضرین، یہ شرک کتنا خطرناک ہے ہم نے ابھی تک سنا اور ہمیشہ سنتے آئے کہ جتنے انبیاء پہلے سے اب تک آ چکے ہیں سارے نبیوں نے اپنی قوم کو ایک فتنے سے ڈرا ہے،
ایک قوم کو, اپنی قوموں کو ایک فتنے سے ڈرایا. وہ فتنہ کیا ہے؟ مسیح الدجال کا فتنہ. یہ شرک اصغر اس سے بھی بڑا ہے, اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم من مسیح الدجال, کیا تمہیں ایسے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں جو مسیح الدجال سے زیادہ خطرناک ہے؟ صحابہ نے پوچھا کیوں نہیں, ضرور بتائیے. آپ نے کہا الشرک الخفی, کہا کہ وہ ہلکا شرک ہے کہ ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے, مگر اچانک لوگوں کو دیکھ کر اپنے رکوع کو لمبا کر دیتا ہے, اپنے سجدے کو لمبا کر دیتا ہے, اپنے کھڑنے کی پوزیشن کو چینج کر دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ یہ ریاکاری, یہ شرک اصغر کیا ہے؟ یہ مسیح الدجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے. محترم حاضرین, شرک اصغر کو سمجھنا ضروری ہے. اب شرک اصغر ہے کیا؟ چلیے کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. ان مثالوں کو غور سے سنیں. مثالوں کو سننے کے بعد اپنے نفس کو ٹٹولیں اور اللہ سے عہد کریں, اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر کے دیکھیں کہ کتنے لوگ حقیقت میں اس شرک سے بچے ہوئے اور اس سے ہم بول کیا ہے, بہت نادا ہے. محترم حاضرین, شرک اصغر کی 3 قسمیں ہیں. علماء اکرام نے شرک اصغر کو 3 حصوں میں بانٹا ہے. پہلا جو دل سے ہوتا ہے, یعنی وہ شرک اصغر جسے انسان اپنے دل سے کرتا ہے. دوسرا وہ شرک اصغر جسے انسان اپنی زبان سے کرتا ہے. تیسرا وہ شرک اصغر جسے انسان اپنے جسم کے حصوں سے, اپنے جسم کے اعضاء سے کرتا ہے. چلیے سب کی مثالیں سنیے. جہاں تک بات کریں دل سے کیا جانے والے شرک اصغر کی, اس میں سب سے پہلے ریاکاری آتی ہے. ریاکاری یعنی دکھاوے کے لیے عمل کرنا, کام عمل اللہ کے لیے, عبادت اللہ کے لیے, مگر آپ کسی کو دکھانے کے لیے عمل کریں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے ریاکاری کہا جاتا ہے. اور یہ ریاکاری یہ دل سے کیے جانے والے شرک کے اندر آتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کے راہ میں جہاد کیا, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, جنہوں نے کعبۃ اللہ میں, یہاں تک کہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. اللہ کہتا ہے کہ یہ منافق نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, یہ منافق اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے اصل میں یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, دل میں کچھ ہے, کرتے کچھ ہیں, یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن یہ بھول گئے کہ حقیقت میں اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ جب نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں سستی کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں اور نمازوں کے اندر اللہ کا اتنا بھی ذکر نہیں کرتے, معمولی سا بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے کہا کہ ایسے لوگ کبھی اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک حدیث کے اندر مثال دی گئی, قرآن کے اندر اللہ نے مثال دی. کن لوگوں کی مثال دی؟ جو ریاکاری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے کہ ایک چٹیل پتھر ہے, ایک سخت پتھر ہے, اس سخت پتھر پر تھوڑی سی مٹی گری ہے, تھوڑی سی مٹی گری ہے. منافق اور ریاکار جب اس مٹی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ تو بڑی اچھی زمین ہے, یہاں پر میں کھیتی کروں گا, یہاں پر میں پھل اگاؤں گا, لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ وہ مٹی تھوڑی سی ہے اور ایک چٹیل پتھر پر ہے. اچانک ہوا آ جائے, بارش گر جائے, وہ مٹی بہ جاتی ہے اور سخت پتھر بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دکھاؤں کا نتیجہ ہے. یہ دکھانے والے, دوسروں کو دکھا کر عمل کرنے والے, یہ ایسے ہی ہے, ان کے عمل بڑے ہی تھوڑے ہیں, لیکن جس دن فیصلے کا دن ہوگا ان کے عمل اور ان کے دل اس پتھر کی طرح سخت ہو جائیں گے. محترم حاضرین, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر نتیجہ بیان کیا, بلکہ بعض علماء نے کہا کہ اللہ کے نبی نے بد دعا دی. آپ فرماتے ہیں من یسمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ, کہ جو آدمی لوگوں کے کانوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کرتا ہے, شہرت پسندی کے لیے عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا ثواب شہرت کے ذریعے دے دیتا ہے. جو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ اس دکھاوے کے ذریعے دیتا ہے. محترم حاضرین, جو ریاکاری ہوتی ہے وہ 3 قسم کی ریاکاری ہوتی ہے. سب سے پہلے انسان کیا ہے, اپنے عمل کے ذریعے ریاکاری. جیسے مثال کے طور پر عمل کے ذریعے ریاکاری, نماز پڑھنا. نماز پڑھ رہا تھا, لوگوں نے دیکھا آڑا ٹیڑا کھڑا تھا, فوراً اپنے کھڑنے کی پوزیشن کو چینج کر لیا, رکوع لمبا کر دیا, سجدہ لمبا کر دیا, لوگوں کو دیکھ کر قرآن کی اور اچھے سے تلاوت کر رہا ہے, تو یہ عمل سے کیا جانے والا شرک ہے. زبان سے ریاکاری جو کی جاتی ہے, مثال کے طور پر انسان ہے جو عالم دین ہے, وہ دلیل پر دلیل دیتا ہے, کہتا یہ لیجئے پہلی دلیل, یہ لیجئے دوسری دلیل, یہ لیجئے تیسری دلیل, دلیل پر دلیل دیتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ کتنا بڑا عالم ہے, کتنا اس کے پاس علم ہے. تو علماء اکرام نے
دلیل پر دلیل دینے کو بھی شرک اصغر اور ریاکاری کے اندر شامل کیا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی۔ آپ بات کہتے یہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے، مانو تو ٹھیک ہے ورنہ تمہاری مرضی، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بس ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح وہ قرآن کی قاری جیسے ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنی آواز کو بدل لیتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں میں الگ قرات جب لوگوں کو دیکھتے ہیں آواز کو بدل دیتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ کتنا بڑا قاری ہے۔ یہ زبان سے کی جانے والی ریاکاری ہے۔ اس کے علاوہ انسان اپنے ہیئت کے ذریعے بھی ریاکاری کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کتنے ایسے لوگ نہیں ہیں دل کے اندر تکبر بھرا ہے لیکن لباس میں ہمیشہ تواضع نظر آتا ہے، جھک کر چلیں گے، پیار سے ملیں گے، لیکن جانتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر تکبر بھرا ہے۔ یہ ہیئت کے ذریعے، اپنے دکھاوے کے ذریعے کیا ہے، ایسے لوگ ریاکاری کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، دل سے کیے جانے والے شرک اصغر کے اندر پہلی چیز ریاکاری، دوسری چیز جو دل سے کیے جانے والے شرک اصغر کے اندر آتی ہے کہ انسان عبادت کرے اللہ کی مگر اس سے دنیا کا فائدہ چاہے۔ عبادت اللہ کے لیے کرے مگر اس کا فائدہ اللہ سے نہیں بلکہ دنیاوی فائدہ چاہے۔ لہذا جو بھی آدمی عبادت کرتا ہے اللہ کے لیے مگر عبادت کا مقصد دنیا کمانا ہے تو ایسا انسان شرک اصغر کے اندر اور دل کے شرک اصغر کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی حج پر جائے، حج عبادت ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، لہذا حج کرنا مال والے پر فرض ضروری ہے، لیکن وہ حج پر جاتا کس لیے؟ تاکہ لوگ اسے حاجی صاحب کہیں، تاکہ یہ لقب اسے مل جائے۔ وہاں جاتا ہے تجارت کرنے کے لیے، وہاں سے سامان خریدنے کے لیے۔ یہ عبادت کیا ہے؟ اللہ کے لیے تھی مگر اس نے دنیا کا مقصد اس میں شامل کیا بلکہ دنیا ہی چاہا تو یہ شرک اصغر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرنا عبادت ہے، لیکن علم کس لیے حاصل کر رہا ہے؟ سرٹیفکیٹ کے لیے، کہ مجھے شہادت مل جائے، مجھے سرٹیفکیٹ مل جائے، مجھے شہادت مل جائے۔ یا یہ اگر کوئی آدمی قرآن تلاوت کرتا ہے کس لیے؟ تاکہ لوگ مجھے قاری کہیں، میرے بچے کو میں عالم بناتا ہوں کس لیے؟ تاکہ لوگ میرے بچے کو بھی عالم کہیں۔ یا اخلاص نہیں، یاد رکھیے یہ سارے اعمال دنیا دین کے ہیں مگر انسان دنیا کا فائدہ اس سے چاہتا ہے اور صرف دنیا چاہتا ہے تو یہ شرک اصغر کے اندر آتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکل جائے، نکلے کس لیے؟ تاکہ جو مال مل جائے اس مال سے فائدہ اٹھائے تو ایسا آدمی بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی برا فیصلہ ایسے لوگوں کے بارے میں سناتے ہوئے کہتا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون۔ اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے دنیاوی زندگی کو ہم سے چاہا ہم نے ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں انہیں دے دیا۔ پھر اللہ کہتا ہے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے دن سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے، ان کے عمل کو اللہ برباد کر دے گا اور ایسے لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ محترم حاضرین، علم کے حوالے سے اللہ کے نبی کہتے ہیں من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، کہ جو آدمی علم اس لیے حاصل کرتا ہے جو علم اللہ کو راضی کرنے کے لیے حاصل کیا جانا چاہیے، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے نوکری پا سکے، اچھا وظیفہ پا سکے، کسی مسجد کو لے لے، کسی مقام کو حاصل کر دے، یہ نیت ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں لم يجد عرف الجنہ، ایسا انسان جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اعمال یہ اللہ کی عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے روزہ کیوں رہتے ہیں؟ روزے رکھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہماری بیلی فیٹ کم ہو جاتی ہے، انسان تندرست ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے چربی گل جاتی ہے، لوگ دنیاوی فائدے گنانے لگتے ہیں۔ کیا سچ میں اللہ نے روزے کو اس لیے فرض کیا؟ نماز پڑھیے صاحب، نماز پڑھنے سے انسان کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، صبح میں اٹھنا بھی ہو جاتا ہے، سب کام ہو جاتا ہے۔ نماز کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے لاگو نہیں کیا تھا، یہ نماز عبادت ہے، یہ روزہ عبادت ہے، یہ حج عبادت ہے، علم حاصل کرنا عبادت ہے، لیکن جو آدمی ان عبادتوں کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے یہ دل سے کیے جانے والے شرک اصغر کے اندر آتا ہے۔ محترم حاضرین، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے گرمی کا وقت آتا ہے تو بڑے آرام سے وضو کرتے ہیں، ٹھنڈی کے وقت میں جلدی جلدی وضو کر کے بھاگ گئے، گرمی آ گئی بڑی آرام سے وضو کرتے ہیں۔ پوچھا جاتا ایسا کیوں کرتے ہیں تو بڑے شان و شوکت سے کہتے ہیں کہ گرمی بڑی تیز ہے، جتنے دیر وضو کریں گے جسم کو ٹھنڈک پہنچ جائے گی۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وضو عبادت ہے، یہ جسم پر پانی ڈالنا، منہ میں کلی کرنا، پیر کو دھونا یہ عبادت ہے۔ ہم اپنے شوق کے لیے اپنے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب نہیں کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، اور ایک دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی یہ کام جیسے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، علم حاصل کرنا، یہاں تک کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا کیوں نہ ہو، یہ اللہ کے لیے کرے مگر ساتھ میں دنیا کا فائدہ بھی چاہے،
یعنی اس کی نیت میں یہ خلوص ہے، تھوڑا سا ہے، پورا نہیں ہے، مطلب وہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی خوش ہو جائے اور چاہتا ہے کہ دنیا کا بھی فائدہ ہو جائے، یعنی دونوں کو لے کر چلتا ہے، تو علماء نے اس کو مباح قرار دیا۔ اگر کوئی آدمی صرف دنیا کے لیے کرے تو یہ شرک اصغر ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی چاہتا ہے، دنیا کا تھوڑا فائدہ بھی چاہتا ہے، تو یاد رکھیں اسے علماء نے مباح قرار دیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو عمل صرف اللہ کے لیے تھا، اگر دنیا کا تھوڑا بھی فائدہ آپ نے چاہا تو اس کی وجہ سے ثواب کم ہو جاتا ہے، اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اس کی مثال یوں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان الغزاة اذا غنموا غنیمۃ تعجلوا ثلثی اجرهم فإن لم يغنموا شيئا تم لهم اجرهم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنا، لڑنا، جہاد کرنا یہ ایک نیک عمل ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اسے مال ملے، چلیے مان لیجئے اس نے اللہ کی خاطر ہی نکلا تھا مگر تھوڑا سا اسے مال مل گیا، چاہا نہیں تھا بغیر چاہے مال مل گیا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں 1/3 ثواب ایسے لوگوں کا کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کی راہ میں جائے اسے کچھ نہ ملے اس کا ثواب مکمل ہوتا ہے۔ تو گویا اگر کوئی آدمی نیک عمل کر رہا ہے، دنیا کا فائدہ بھی چاہتا ہے، تو دنیا کا جتنا فائدہ چاہے گا اتنا ثواب اس عمل کا کم ہو جائے گا۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ دل سے کیے جانے والے شرک اصغر کے اندر آتا ہے اسباب پر زیادہ اعتماد کرنا، اسباب پر، اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، اپنی صلاحیت پر زیادہ انسان کیا ہے بھروسہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول جائے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر بڑی بڑی موٹی مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں، جیسے کہ ہم میں سے اکثر کئی جب بیمار ہوتے ہیں تو لوگ بڑے شان سے کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیے وہ اس مسئلے میں بڑا اچھا ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس شفا ہے، اس گاؤں میں نہیں فلاں گاؤں میں جائیے۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ شفا دینے والا کون ہے، شفا دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب لوگوں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ایک سبب ہے، ایک ریزن ہے، وہاں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، لیکن لوگوں نے اللہ کے ذات کو بھلا دیا، کہا کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے، اس کے ہاتھ میں شفا ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس شفا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسے مسئلے میں اللہ کو بھول جائے اور اسے سبب پر ہی بھروسہ کر لے، یہ بھی شرک اصغر ہے۔ آج لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ گھر کے باہر بڑے شان سے لکھاتے ہیں ھذا من فضل ربی، کیا لکھاتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی۔ ایسے لوگوں سے جائیے اس کا ترجمہ پوچھئے، ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یعنی جو گھر کھڑا ہے، جو پیسہ آپ نے خرچ کیا ہے، جو بلڈنگ کھڑی ہے، یہ کیا ہے؟ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ انہوں نے لکھا باہر ہے، جا کر پوچھئے کہ آپ نے بلڈنگ بڑی اچھی بنائی ہے، آپ نے تعمیر بڑی اچھی کی ہے، تو کہتے ہیں صاحب یہ تو ہمارے سالوں کی محنت ہے۔ وہاں لکھا ہے اللہ کا فضل ہے، لیکن زبان سے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہماری سالوں کی محنت ہے، میں نے خون پسینے سے یہ بلڈنگ بنائی۔ یہ بھی شرک اصغر کے دائرے کے اندر آتا ہے۔ یہ طاقت، یہ صلاحیت آپ کو اللہ نے دی، اللہ نے چاہا تو آپ زندہ ہیں، اللہ نے چاہا تو آپ کما رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو یہ صلاحیت آپ کو ملی۔ آپ اللہ کو بھول جائیں، اللہ کو بھول کر کیا ہے اپنی طاقت پر، اپنے غرور پر سب کو سمجھیں، اسی سبب کو سمجھیں اور اللہ کی ذات کو بھول جائیں، تو یہ بھی شرک اصغر کے اندر آتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ فعال بازی لینا، فعال بازی، کسی کو منحوس سمجھنا، یہ بھی دل کے اندر کیے جانے والے شرک اصغر کے اندر آتا ہے۔ جیسے کہ طور پر انسان دیکھ کر کسی چیز کو منحوس سمجھے۔ آج ہمارے معاشرے میں، خاص کر غیر مسلم جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ان کے یہاں اگر بلی راستہ کاٹ لے تو اس جگہ پر جانے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ گھر کے باہر اگر صبح صبح کوا چیخ دے یا چیل آ جائے یا یوں کہیں کہ الو چیخنے لگے تو اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان بھی ان چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو برا نہیں بنایا ہے، آپ اس کے اندر برائی ڈھونڈے، یہ بھی شرک اصغر کے اندر آتا ہے۔ سنی ہوئی چیزوں کو منحوس سمجھنا، ایک انسان گھر سے باہر نکل رہا تھا، کوئی آدمی چلا رہا تھا ہائے نقصان، ہائے بربادی، گھر سے نکل رہا ہے اور سب سے پہلا کلمہ کیا سنتا ہے؟ ہائے بربادی، فوراً اپنے پیروں کو پیچھے لے لیتا ہے۔ کہا میں گھر سے نکل رہا ہوں، سب سے پہلے میں نے ایکسیڈنٹ کے بارے میں سنا، میں نے بربادی کے بارے میں سنا، لہذا فوراً واپس چلا گیا، اس کو منحوس سمجھا۔ بعض لوگ کیا ہے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور بہت سارے تو ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ جائے، اس میں شادیاں نہیں کی جاتی ہیں، رمضان کے مہینے میں یہ کام نہیں کیے جاتے کیونکہ یہ کام دوسری وقت کے لیے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیں اگر کوئی آدمی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے یہ بھی شرک اصغر ہے۔ چلیے اگر معاشرے کی مثال دوں، نئی نئی دلہن گھر میں آئی، بہو گھر میں آئی، آتے ہی چند دن میں گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، اللہ معاف فرمائے، ہماری خواتین اپنی
زبان سے نکالتی ہیں کہ یہی منحوس ہے، اسی کے آتے ہی گھر میں انتقال ہو گیا، یہ شرک اصغر ہے۔ زندگی دینے والا، موت دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ گھر میں بیوی آئی، گھر میں بہو آئی، میرے بچے کا نقصان ہو گیا، اچھا ہٹا کٹا تھا، کمزور ہو گیا، سارا الزام عورتوں پر ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ بھلائی دینے والا، برائی سے روکنے والا، کسی کو آباد کرنے والا، کسی کو برباد کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو آپ منحوس سمجھے، یہ بھی شرک اصغر کے اندر آتا ہے۔ یہی کام تو انبیاء کے ساتھ پہلے والے لوگ کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ۔ قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ اتنے بدبخت تھے، جب بھی انہیں آسمان سے بارش ملتی، ان کے پھل کیا ہے؟ اچھے مزیدار ہوتے، ان کے درخت میوے اگاتے، کہتے کہ یہ تو ہماری محنتوں کا نتیجہ، ہم نے محنت کی اس لیے ہم کو ملا۔ لیکن جیسے ہی قحط پڑ جاتی، مصیبت آتی، کہتے یہ تو حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کی وجہ سے ہو گیا، فوراً الزام لگا دیتے۔ ایسے کتنے الزام ایسے ہیں جو ہم دوسروں پر لگاتے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا مگر میرے ابا نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہوا، میں ایسا کر رہا تھا، تم نے منع کیا، اس لیے ایسا ہوا۔ یاد رکھیے، جب کوئی آدمی اس طرح کی فال بازی کو اپنی زبان کا کیا ہے ترا بنا دیتا ہے، ہر وقت فال بازی کو استعمال کرتا ہے، یہ شرک اصغر کے جملے ہیں، ہر انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ چلیے ایک شرک اصغر ہوتا ہے جو انسان اپنے افعال سے، اپنے ہاتھ پیر سے کرتا ہے، اس کے اندر سب سے پہلے آتا ہے رقیہ شرکیہ، شرکی رقیہ کرنا۔ رقیہ کہتے ہیں، رقیہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کلمات کو پڑھنا جس کے ذریعے آئی ہوئی مصیبت کو بھگانا ہو یا آنے والی مصیبت کو روکنا ہو، اسے رقیہ کہا جاتا ہے۔ رقیہ شرعیہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکور کردہ دعاؤں کو انسان مصیبت آنے پر یا مصیبت سے بچنے کے لیے جو رقیہ کرتا ہے، اس رقیہ کو رقیہ شرعیہ کہا جاتا ہے۔ ایک رقیہ شرکیہ بھی ہوتا ہے، ایک رقیہ شرکیہ ہوتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں نے کیا ہے ایسے تعویذ گنڈے پہن لیے، تعویذ گنڈے یا یوں کہیں جادو ٹونے کا سہارا لیا جنات کو بھگانے کے لیے، یہ سارا کا سارا رقیہ شرکیہ ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کننا نرقی فی الجاہلیہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم جاہلیت کے زمانے میں تھے ہم ایک دوسرے کی تکلیفوں پر رقیہ کیا کرتے تھے، کیا اب بھی کر سکتے ہیں؟ آپ کی اس میں کیا رائے؟ اللہ کے نبی نے کہا اعرضوا علی رقاکم، پہلے پڑھ کر سناؤ کہ کیا پڑھتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایسے رقیے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جس کے اندر شرک نہ ہو، جہاں شرک کی گندگی پائی جائے وہاں پر رقیہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کام کے لیے باہر جایا کرتے، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی ایک یہودی عورت کے ساتھ بیٹھی ہے اور ان کے گلے میں ایک کالا دھاگا باندھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود داخل ہوئے تو پوچھا کہ یہ کالا دھاگا کیا ہے؟ تو کہنے لگی حضرت زینب جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، کہنے لگی یہ یہودی عورت ہے، مجھے بخار تھی، لہذا بخار سے بچنے کے لیے اس نے اس دھاگے میں مجھے رقیہ یعنی دم کر کے دیا، لہذا میں اس کو پہن رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آگے گئے، اس کالے دھاگے کو نکالا اور پھینکتے ہوئے کہا کہ عبداللہ بن مسعود اور ان کے خاندان والے اس شرک سے پاک ہیں، ہمیں یہ شرک نہیں چاہیے، لہذا دھاگے باندھنا۔ اور آج اس کا ایک نیا سیمپل نکلا ہے کہ دیکھا جاتا ہے ہمارے گھر کے اندر جب کوئی انسان نیا گھر خریدتا ہے، غیر مسلموں کو آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے باہر شیطان نامی ایک صورت لگا دیتے ہیں، ایک کالی صورت بھڑاؤنی شکل لگا دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے گھر کے باہر نیمو مرچی لٹکا دیتے ہیں، اور ہماری گھر کی عورتیں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو گھر میں گال میں کالا ٹیکا لگا دیتی ہے، کاجل لگا دیتی ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ یہ کالا ٹیکا، یہ کاجل اس کو نظر بد سے بچائے گا۔ یہ شرک اصغر ہے، یہ ہاتھ سے کیا جانے والا شرک اصغر ہے۔ گاڑی خریدیں، غیر مسلموں کو دیکھ کر کتنے نام نہاد مسلمان یہ سارے کام کرتے ہیں، یہ سب کے سب شرک اصغر ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک سے پاک ہے۔ محترم حاضرین، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 10 لوگوں کو لے کر مسلمان ہو چکے تھے، لے کر اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا، کہا اللہ کے نبی یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک ایک کو بلاتے، ہاتھ پر بیعت لیتے، کہتے کہ بیعت کرو، وعدہ کرو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، وہ نہیں کرو گے۔ 9 لوگ آئے، اللہ کے نبی نے 9 لوگوں کے ہاتھ پر بیعت لی۔ 10واں انسان آیا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، آپ نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ حضرت عقبہ بن عامر کو بڑا تعجب ہوا، آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نے
ان سے بیعت کیوں نہیں لی؟ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا, ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر ان کے گلے سے دھاگے کو نکالا اور کہا کہ یہ تعویذ لٹکانا شرک ہے, یہ تعویذ لٹکانا شرک ہے. اللہ کے نبی نے ایسے شخص پر بیعت کرنے سے بھی انکار کر دیا جو شرک اصغر کا مرتکب ہو جائے. محترم حاضرین, زمانے جاہلیت میں اس طرح کے بے شمار شرک پائے جاتے تھے. حضرت رویفہ رضی اللہ عنہ بڑی لمبی عمر انہوں نے پائی. اللہ کے نبی نے دعا دی تھی. اللہ کے نبی نے حضرت رویفہ سے کہا, یا رویفہ لعل الحیات ستطول بک بعدی, اے رویفہ مجھے امید ہے کہ تمہاری زندگی بڑی لمبی ہوگی. جب تک زندہ رہو گے لوگوں سے کہہ دینا کہ جس انسان نے اپنی داڑھی میں گانٹھ لگائی, جس نے اپنے جانوروں کے گلے میں پٹا باندھا, یا جس نے اپنی تلوار پر نشان بنایا, میں اور شریعت محمدیہ ایسے انسان سے باز ہیں, ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں ہے. زمانے جاہلیت کے اندر لوگ اپنی داڑیوں میں گانٹ لگایا کرتے, اسے برکت یا منحوس کا ذریعہ سمجھا کرتے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے, غیر مسلموں کو دیکھا جائے, گاڑی لی نشان لگا دیا, موبائل لیا نشان لگا دیا برکت کے لیے. تو یہ سارے کام کیا ہے, شرک اصغر کے اندر آتے ہیں اور اللہ اس کے رسول اس کو پسند نہیں کرتے. اس کے علاوہ شرک اصغر کے اندر جو انسان اپنے جسم سے کرتا ہے, فعل سے کرتا ہے, یہ تبرک حاصل کرنا, چیزوں سے برکت لینا. یاد رکھیے اسلام میں انہی چیزوں سے آپ برکت لے سکتے ہیں جس کو شریعت نے برکت لینے کا ذریعہ بنایا. جو چیز شریعت کے اندر برکت لینے کی نہیں ہے, اگر کوئی آدمی اس کو برکت کی چیز سمجھتا ہے, یہ شرک ہے اور یہ شرک اصغر کے اندر آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی بھی درخت کو آپ برکت کی جگہ سمجھے, کسی پتھر کو برکت کی جگہ سمجھے, مٹی کو برکت والی سمجھے, کسی دیوار کو برکت والی سمجھے, یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی مدینہ سے مٹی لائے, اللہ معاف فرمائے, جائیں ہمارے مسلمانوں کو دیکھے مکہ مدینہ جاتے ہیں تو وہاں سے مٹی اٹھا کر لاتے اور کہتے ہیں کہ مٹی کیا ہے, برکت والی ہے. یہ مٹی کو برکت والا سمجھنا جسے نہ اللہ کے رسول نے برکت کہا نہ صحابہ نے برکت سمجھا, یہ شرک ہے, یہ شرک اصغر ہے. یہاں تک کہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں, جب کعبۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو بہت ساری خواتین اپنے دوپٹوں کو, بہت سارے نام نہاد مسلمان اپنے ٹوپیوں کو نکال کر کعبۃ اللہ کی دیوار سے رگڑتے ہیں اور اس کو برکت سمجھتے ہیں. یہ بھی شرک اصغر ہے. یہ کعبۃ اللہ کی دیوار, یہ پتھر ہے, یہ انسان کو فائدہ نقصان نہیں دے سکتی. اللہ معاف فرمائے, کتنے نام نہاد مسلمان ہیں جاتے ہیں کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے, وہاں ایک پتھر ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے. حجر اسود, یہ بتایا ہے, صحیح ہے کہ یہ پتھر زمین پر آیا تھا, جنت سے آیا ہے, اور یہ بھی صحیح ہے کہ گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں گے اسے بوسہ دیں گے یہ ہمارے گناہوں کو چوس لے گا. جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ شرک کر رہا ہے, وہ شرک اصغر میں مبتلا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, ان سے بڑھ کر کوئی توحید سمجھنے والا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے, حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور اشارہ کر کے کہتے ہیں, اے پتھر مجھے پتا ہے کہ تو پتھر ہے. کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تم پتھر ہو, خدا کی قسم اگر اللہ کے نبی کو میں نے تجھے بوسہ دے کے نہیں دیتا, میں کبھی بوسہ نہیں دیتا. ہم بوسہ دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے دیا تھا, برکت کی نیت سے بوسہ نہیں دیتے. کتنے مسلمان ہیں جو جا کر یہ ساری شرکیہ کام کرتے ہیں. محترم حاضرین, مکہ مدینہ کی زمین کو برکت والی سمجھنا, وہاں جا کر عمل کرنے میں برکت ہے, وہ زمین برکت والی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ وہاں جو بھی جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا, اگر ایسا ہی تھا تو یہ مشرکین برہنہ طواف مکہ میں کیوں کرتے تھے؟ ان مرد عورت برہنہ طواف کیوں کرتے تھے؟ یہ زمین نے ان کو پاک کیوں نہیں کیا؟ مدینے کے اندر کتنے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے مدینہ کو چھوڑا, دعوت کے کام کے لیے, دین علم کو پھیلانے کے لیے مکہ مدینہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر گئے. ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ, بڑے معروف صحابی, انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو خط لکھا. حضرت سلمان فارسی عراق کی طرف تھے, انہوں نے خط لکھا, کہا کہ آپ وہاں کر کیا رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی کو خط لکھ کر کہا کہ آپ وہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ مدینہ اتنی مقدس جگہ ہے, مدینہ اتنی مقدس جگہ ہے, یہاں نبی تھے, یہاں وحی نازل ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے, یہاں آئیے, یہ زمین پاک زمین ہے. حضرت ابو الدرداء نے کہا یہ پاک زمین ہے. حضرت سلمان فارسی نے جواب میں, خط میں جواب لکھتے ہوئے کہا, ان الارض المقدسہ لا تقدس احدا انما يقدس الانسان عملہ. کہتے ہیں کہ پاک زمین کسی انسان کو پاک نہیں کرتی, انسان کا عمل اسے پاک کرتا ہے. جہاں بھی رہے, اگر آپ کا عمل پاک ہے, آپ پاک ہیں, وہ زمین پاک ہے. یہاں تک کہ کتنے ایسے ہیں مکہ مدینہ میں جا کر اس زمین کو بھی میلا کرتے ہیں, بدعت و خرافات کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں, کعبہ کی دیوار کو رگڑنا, ٹوپی لگانا, حجر اسود کو گناہ چوسنے کی نیت سے کرنا, یہ سارے ہاتھ
پیر سے کیے جانے والے شرک اصغر ہیں۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ شرک اصغر جو زبان سے ہوتا ہے، جو اپنے اقوال سے ہوتا ہے، اس کے اندر غیر اللہ کی قسم کھانا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی قسم کھائیں۔ لوگ امانت کی قسم کھاتے ہیں، ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ مسجدوں کی قسم کھاتے ہیں، لوگ طرح طرح کی قسمیں کھاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، غیر اللہ سے مراد یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، اللہ کے علاوہ چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، قرآن ہو یا دنیا کی چیز ہو جسے آپ مقدس و بابرکت سمجھے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی کعبۃ اللہ کی بھی قسم کھاتا ہے وہ شرک اصغر کر رہا ہے۔ یہ زبان سے کیے جانے والے شرک اصغر کے اندر آتا ہے۔ ایک یہودی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے انکم تنددون وانکم تشرکون۔ یہودی آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگ بھی شرک کرتے ہیں، آپ لوگ بھی اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ہم کیا شرک کرتے ہیں؟ تو وہ آدمی یہودی آ کر کہتا ہے میں نے آپ کے ساتھیوں کو کہتے ہوئے سنا کہ آپ کے ساتھی کہتے ہیں ما شاء اللہ و شاء محمد، جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، یعنی جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جماعت کو بلایا اور کہا کہ آئندہ سے جملہ نہ کہنا بلکہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی لفظ اور کے ذریعے اگر کوئی کہے اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو یہ لفظ اور چیزوں کو برابر کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایک طرف آپ نے اللہ کو، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا اور بیچ میں اور لایا تو یہ شرک ہو گیا اور یہ شرک اصغر ہے۔ بلکہ کہنا کیا چاہیے جو اللہ چاہے پھر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ یہ لفظ پھر ترتیب کے لیے آتا ہے، آپ نے اللہ کو مقام دیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن جو لفظ اور کے ذریعے انسان شرک کرتا ہے یہ زبان سے کیے جانے والے شرک اصغر کے اندر آتا ہے۔ اس کے علاوہ محترم حاضرین، بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ پیپروں کے اندر جا کر لوگ کیا ہے اپنے ہاتھوں کو پجاریوں کے سامنے دکھاتے ہیں، اپنا ماتھا دکھاتے ہیں، اپنی تقدیر کے حوالے سے فیصلے کرواتے ہیں۔ طوطا دیکھا، چلیے مذاق میں صحیح اپنی قسمت آزمائی کی جائے۔ پیپر کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کا نام اے سے شروع ہے، آپ کا نام بی سے شروع ہے تو آج ستارے یہاں ہوئے ہیں تو آج آپ کے ساتھ یہ ہوگا، آپ کو یہ ملے گا۔ نیوز چینل کے اندر ایسے پروگرام آتے ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ ستاروں کی وجہ سے، ان طوطوں کی وجہ سے یا ہاتھ دیکھ کر جو قسمت کے فیصلے کرتے ہیں ان کے وجہ سے صحیح یا غلط ہوتا ہے، ایسے انسان نے شرک اصغر کیا، ایسے انسان نے شرک اصغر کیا۔ محترم حاضرین، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح انداز سے کہا تھا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 چیزیں ایسی ہیں جو جاہلیت کی ہیں مگر میری امت اس کو بڑے اچھے طریقے سے فالو کرے گی۔ الفقر بالاحساب والتعلف بالانساب، اللہ کے نبی نے کہا والاستسقاء بالنجوم والنیاح۔ اللہ کے نبی نے 4 چیزوں کا ذکر کر کے اس میں تیسری چیز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ستاروں کے ذریعے بارش کو طلب کرنا، یہ ستارہ یہاں آیا تو اب بارش ہوگی، تب بارش ہوگی۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ شرک اصغر کی مثالیں آپ نے سنی، ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور جو بھی آدمی اس گندگی میں مبتلا ہے، نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ، آپ کا دنیا بھر خرچ کیا مال و دولت، یہ سب اللہ کے سامنے بیکار ہوگا، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک اصغر اور اس کی تمام قسموں سے ہم میں سے ہر شخص کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔